جب سیاسی عدم استحکام ہوگا معیشت نہیں چلے گی۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش میں آئین کی نفی ہوئی۔ ایک ڈیموکریٹک سو کال ڈیموکریٹک سیٹ اپ نے کی، آپ اقتدار میں آ گئے، عوام کے ووٹ سے آئے، آپ نے اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ نے الیکشن ریگ کرنے شروع کر دیے۔ یہ میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں۔ ایک الیکشن ریگ کیا، پچھلے سال جو الیکشن ہوا اس میں وہاں پر کیا ہوا، وہ فروری 8 کی یاد بھی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو الیکشن ہے اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک صرف وہاں معیشت بھی بہتر ہے، وہاں پر بجلی بھی سستی ہے، وہاں پر روزگار کے مواقع بھی ہیں، لیکن جب آپ عوام کی رائے کو دبائیں گے، عوام کی رائے کی نفی کریں گے، عوام کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر وہ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا کہ صرف نوکریوں کے کوٹے پر یہ سارا معاملہ پیدا ہوا اور وہ پھیل گیا، اور ملک کے وزیر اعظم کو چند منٹ کے نوٹس پر ملک سے بھاگنا پڑا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ یہ سبق ذرا اس تاریخ کو ضرور دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں تقریباً ہمارے برابر کا ملک ہے، وہی سیاسی کلچر ہے، وہی سب باتیں ہیں۔ ہم آج سے 50 سال پہلے تک ملک بھی ہمارا ایک تھا۔ یہ بہت سے سبق ہیں اس کے اندر۔ وہاں پر جو فال بیک سچویشن وہ فوج تھی جو ہمارے ملک میں بھی ہوا کرتا تھا، شاید وہ فال بیک آج آپ کو میسر نہ ہو۔ اس لیے یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کل اگر نوجوان سڑک پر آ گیا اپنی ناانصافی کے خلاف، روزگار کے مواقع نہ ملنے کے خلاف، ملک میں ہر قسم کے عدم استحکام کے خلاف، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم انتشار کی طرف جائیں گے؟ آج وقت ہوتا ہے ان معاملات پر کو حل کرنے کا، نوجوان کے مسائل کو سننے کا اور اس کا مداوع کرنے کا۔ اچھا، آئی پی پیز کی بات ہو رہی تھی، تو کیا تمام آئی پی پیز کے ریٹ ایک ہی ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے یا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو سلمان شہباز کے پلانٹس ہیں یا جہانگیر ترین کے پلانٹس ہیں وہ $18 یا $18 کے کوئی اس کا ریٹ ہے، جب باقی سب کا زیادہ ہے۔ دوسرا، آپ جس شہر میں کھڑے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کہ الیکٹرک سے یہاں کے لوگ تنگ ہیں، لیکن حکومت نے پھر 20 سال کا کانٹریکٹ ان کا بڑھا دیا۔ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کورٹ جائیں گے اس کے خلاف، ابھی تک کوئی جی وہ دیکھیں، وہ تو عدالت میں جانا ہے نا، وہ تو ایک راستہ ہوتا ہے، ایک ہفتہ ہوا ہے اس بات کو، لیکن بات یہ ہے کہ ذرا مسائل کو دیکھیں کہ مسائل پیدا کیسے ہوئے۔ آئی پی کے کانٹریکٹ مختلف مواقع پر مختلف ریٹ پر ہوئے ہیں۔ شروع کے معاہدے مہنگے تھے، بعد میں سستے ہو گئے۔ آپ سولر کو لے لیں، ونڈ کو لے لیں، ہم نے 28 سینٹ تک آفر کیا ہے، 28 سینٹ کی بجلی، یعنی آج اگر آپ نے وہ ونڈ لگی ہوتی اس وقت تو یہ تقریباً $100 کے قریب یونٹ ہے، لیکن جو بعد میں لگے ہیں وہ 18 سینٹ پہ بھی لگے ہیں، 11 پہ بھی لگے ہیں، 6 پہ بھی لگے ہیں۔ تو یہ وقت کے ساتھ حکومت نے پالیسی بدلی ہے، نیگوشیٹڈ کانٹریکٹس یہاں پر نہیں ہیں۔ آپ یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے کہ سلمان شہباز نے کیا ہے، کسی اور نے کیا کیا، یہ حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں کہ کون سا آئی پی پی کے کون مالک ہیں، کیا یہ نیگوشیٹڈ کانٹریکٹ ہے، کس ریٹ پر ہے، کیا وہ ریٹ زبردستی لیا گیا یا حکومت نے پالیسی کا حصہ تھا، یہ سب حقائق رکھ دیں۔ جہاں تک میری نالج ہے، حکومت نے ایگریمنٹس بنائے، حکومت نے ریٹ دیا اور کہا کہ اگر بجلی لگائیں، لوگوں نے لگائی۔ اتنی بات ہے جو میری نالج میں، اگر اس سے زیادہ کچھ بات ہے تو پھر ضروری ہے، ہمیں شوق ہے کمیشن بنانے کے، کمیشن اور بنا دیں۔ یہ جتنے کمیشن میں نہ کسی کے خلاف بولتا ہوں نہ کسی کے حق میں بولتا ہوں، میں حقائق پہ مبنی بات کرتا ہوں۔ مسئلہ بجلی کے بلوں کا ہے، بجلی کے بل عوام کی پون سے باہر ہو گئے، اس کی وجوہات کیا ہیں یہ آپ نے پتہ کرنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری معیشت کی کمزوری ہے۔ جب معیشت کمزور ہوئی تو روپیہ کمزور ہو گیا۔ بجلی کے پلانٹ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ڈالروں میں ہوتی ہے، جو اس کے اندر فیول لگتا ہے وہ بھی ڈالروں میں آتا ہے۔ اگر آج ڈالر آپ کا $100 کا ہوتا یا اس سے کم ہوتا تو آپ کا بجلی کا بل 1/3 1/4 ہوتا۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب معیشت کی کمزور ہوئی، معیشت کمزور ہوئی سیاسی عدم استحکام سے۔
सियासी अदम इस्तेहकाम कहाँ से आता है? जब हम इलेक्शन चोरी करते हैं। तो आप आज महसूस इस बात को करें कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। अगर कल रुपया मज़ीद कमज़ोर होता है तो बिजली का बिल मज़ीद बढ़ जाएगा। IPPs जो लगे हैं, आपने दावत देकर लगवाए हैं। ये ना नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं, ना ये ज़बरदस्ती किसी ने आकर लगाए हैं। आपने, हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंटेशन बनाई, एग्रीमेंट बनाए, उनमें कोई नेगोशिएशन नहीं हुई। जो उसका टैरिफ है हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया पहले और उसके बाद नेपरा बनाता है। उस पर आप दावत देते हैं कि बाहर से आकर लोग इन्वेस्ट करें। लोगों ने इन्वेस्ट किया, आज आप उनको कह रहे हैं ये चोर हैं। तो कल कौन आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? इसकी वाज़ेह हकीकत ये है कि लोग मुल्क में आज इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सोलर के लिए हमने शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन टैरिफ दिया, 3.41 सेंट का। उस पर कोई 2 दफ़ा कोशिश हुई, कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। इसलिए जब हम ये इल्ज़ामात लगाते हैं, जब ये बातें करते हैं, और मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, मैंने सबकी बातें सुनी है, मुझे कोई दलील वहाँ नज़र नहीं आती। कि सिर्फ जो अपनी खराबी है, जो नाकामी है पावर के निज़ाम की, वो किसी और पर डालने की कोशिश है। इस निज़ाम को दुरुस्त करें। अभी आप ये भी ज़रूर आपको जानना चाहिए कि अभी जो सर्कुलर डेट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में चोरी है, उसका बोझ अवाम पर नहीं डाला जा रहा। वो आज भी हुकूमत की कंपनियों पर वो बोझ है। अगर आप वो भी डालेंगे तो आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो 6 से 8 रुपये, मुझे पता नहीं सही रकम क्या है, 6 से 8 रुपये फी यूनिट, वो भी बढ़ जाएगी। ये बोझ आज हुकूमत की कंपनियां बर्दाश्त कर रही हैं, जिसमें PSO है, OGDC है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, सुई नॉर्दर्न है, सुई सदर्न है। वो बैंक से कर्जे लेकर 20-22% सूद पर ये बर्दाश्त कर रहे हैं। ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो आज इल्ज़ाम लगाने का, कल अब नैब, आज IPP में इल्ज़ाम लगाने, कल क्या होगा? नैब के केस बनेंगे, कल उनके अफसरान यहाँ इस अदालत के बाहर खड़े होंगे, 1 साल बाद भी खड़े होंगे, 2 साल बाद भी खड़े होंगे, 3 साल बाद भी खड़े होंगे, 10 साल गुजर जाएंगे, पता चलेगा जी किसी का कसूर नहीं था, और इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में नहीं आएगी, और जो आएगी वो बहुत महंगी आएगी। तो ये अपने मुल्क से दुश्मनी मत करें। अगर आपके कोई ज़ाती इख्तलाफात हैं किसी के साथ तो वो अलहदा निपटा लें, लेकिन पावर निज़ाम के हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं है और आपके बगौर के सियासी इस्तेहकाम भी इस वक्त नहीं है। इस वक्त हम जो बांग्लादेश की सूरत हाल देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सूरत हाल भी इसी जानिब जा रही है? देखिए,